بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، انسان اس کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس کو کیا بنایا؟ یہ دنیا میں آ کر کیا کرتا ہے؟ انسان وہ راز ہے جس کے بارے میں خود انسان نہیں جانتا۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ انسان اس کائنات کی کون سی چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان نے جتنی بھی تاریخ لکھی ہے، ان میں تمام پیغمبر، فلاسفر، دانشور، صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام کو تھا اور بھگتوں کی ایک ہی بات پر زور دیا ہے کہ اپنے آپ کو جانیں، اپنے اندر ڈبکی لگائیں۔ بے شک اس نظریے کو ہر مذہب نے الگ نام دیا ہے، لیکن معنی سب کا ایک ہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر اسے عرفان نصف، عرفان ذات اور خودداری کا نام دیا گیا ہے۔ ہندو اس نظریے کو آتم بدھ کا نام دیتے ہیں۔ قدیم یونان کے فلاسفرز نے اسے نوتائز سیلف کہا ہے۔ بدھ مت میں اسے نظریے کو قیام کہا جاتا ہے۔ کچھ دانشوروں نے اسے اویئرنس اور الائنمنٹ کا نام دیا ہے۔ اس بات سے ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نظریہ انسان کی زندگی میں انتہائی اہمیت ہے، اور جن کو بھی عرفان نصیب حاصل ہوا ہے انہوں نے بھی اس پر انتہائی زور دیا ہے۔ ایک اور بات جو انتہائی قیمتی ہے اور سوچنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرفان کے پاس علم کی جو جھلک نظر آتی ہے، کسی بھی فلاسفر کے پاس اس علم کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، کیونکہ اہل عرفان جو بات کرتے ہیں وہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، لیکن فلاسفر محض دماغ میں ٹمک ٹوپیاں مارتے نظر آتے ہیں۔ دماغ سے ہم صرف وہی سوچتے ہیں جو پہلے سے ہماری یادداشت کا حصہ۔ دماغ اس قابل نہیں کہ وہ انجان، نامعلوم کے بارے میں سوچ سکے۔ یہ جتنا بھی نامعلوم علم ہمارے پاس موجود ہے، یا تو وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے یا پھر الہام کے ذریعے، اور ان دونوں کا دماغ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ اہل عرفان کے اپنے ایک الگ دنیا ہے جس تک عام انسان بنا عرفان حاصل کیے نہیں پہنچ سکتا۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں وہ سب جس طرح پیدا ہوئی ہیں اسی طرح مر جاتی ہیں۔ یعنی ایک بلی پیدا ہوتی ہے اور بلی کی طرح ہی مر جاتی ہے۔ ایک گائے کی طرح پیدا ہوتی ہے اور گائے کی طرح ہی مر جاتی ہے۔ تمام پودے اور درخت بھی جس طرح پیدا ہوتے ہیں اسی طرح مر جاتے ہیں، لیکن صرف انسان اکلوتی مخلوق ہے جو بے پناہ امکانات لے کر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہٹلر، سٹالن، ہلاکو خان اور سکندر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ رومی، بسطامی، سلطان باہو، گن شکر اور قلندر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ گرے تو اسفل سافل میں جا گرتا ہے اور اٹھ جائے تو احسان تقدیم کا درجہ پا لیتا ہے۔ انسان ایک بیج کی طرح ہے، یہ ایک تناور درخت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک محفوظ بیج رہ کر بھی اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ کبھی انسان کو سب سے اشرف کہا ہے، کبھی انسان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے، کبھی انسان کو ذلیل کہا ہے، کبھی انسان کو بولا اور کم ہمت کہا ہے، کبھی انسان کو لا علم کہا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ تمام صوفیوں کی زندگی بھی ایسے واقعات سے بڑی پری ہے کہ کبھی کوئی زاہد بھٹک کر بیزار علی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بھٹکا ہوا برائی میں لت پت ہو کر سنبھل کر ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اس لیے تو کسی صوفی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا۔ اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ انسان اس کائنات کا عظیم ترین
راز ہے، لیکن بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہیں اور جانے کی بجائے اس راز کی کھوج میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ انسان اکیلا ہی اس دنیا میں آیا ہے اور اکیلا ہی اس دنیا سے روانہ ہو جائے گا اور پھر اسے اپنے وجود سے ہی پالا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں ہوگا تو وہ اپنی اس نادانی پر آنسو بہائے گا، اور باہر انسان جتنا بھی بھٹک لے، جتنی بھی جتن کر لے، کہیں پر بھی پہنچ سکے، ایک خالی پن اور ایک بے سکونی مسلسل انسان کو جو کے مارتی رہتی ہے، اور انسان خود کو نامکمل محسوس کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اس کاملیت کو پورا کرنے کے لیے مادی چیزوں کا سہارا لیتا رہتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ مادی چیزوں کو اکٹھا کر لینے سے شاید وہ کچھ پورا ہو جائے گا، لیکن ہر بار اس کا یہ وہم ثابت ہوتا ہے۔ سکندر نے بھی اس دور میں آدھی دنیا فتح کر لی، لیکن جب موت آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ڈاکوؤں سے چند لمحے کی مہلت بھیک میں مانگ رہا تھا تاکہ اپنی ماں سے مل سکے، لیکن وہ روتے روتے بیکاری کی موت ہی مر گیا۔ صرف سکندر ہی نہیں، دنیا کا ہر انسان سے سکندر کی طرح باغ دوڑ کرتا ہے۔ وہ کاملیت کو حاصل کرنے کے لیے دولت، شہرت، عزت اکٹھی کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا ادھورا پن ادھورا ہی رہ جاتا ہے اور موت اس کو آ لیتی ہے، اس کا قصہ تمام کر دیتی ہے۔ انسان کتنا بولا اور پاگل ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پاتا کہ اس کا جسم فانی ہے اور اس کے پاس محدود وقت ہے۔ وہ صرف جسم نہیں بلکہ روح بھی ہے، پھر بھی اس کی تمام دوڑ جسم کے آرام کے لیے ہوتی ہے، لیکن جسم تو جلدی مٹی ہونے والا ہے اور وہ روح کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، تبھی تو وہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے، جسے جدید میڈیکل آج ڈپریشن، انزائٹی کا نام دیتی ہے۔ وہ بھی دراصل اسی روح سے دوری، حقیقت سے دوری لی اور اپنے مرکز سے دوری کا سبب ہے۔ لیکن انسان کتنا بولا ہے کہ وہ پھر بھی اسی جسم کے علاج میں لگا رہتا ہے۔ روگ کوئی نہیں ہوتا، دوا کوئی اور کرتے رہتے ہیں، اور ہماری روح ہماری توجہ کے لیے بلکتی اور تڑپتی رہتی ہے، اور ہم محض جسم کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے تمام دولت خرچ کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ سکون ہمارے مرکز اور ہماری روح میں ہے، اور ہم محیط میں ہی بھٹکتے بھٹکتے مر جاتے ہیں۔ اگر کوئی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر اس بات سے اختلاف کرے تو اسے صوفیہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسے معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی دنیاوی چیزوں کے معاملے میں کتنی پرسکون اور آرام دار ہوتی ہے۔ ان کو صرف ایک ہی بے چینی اور فکر ہوتی ہے کہ وہ بے قرار الہی، اس کے علاوہ وہ ہر دکھ، درد اور ٹینشن سے آزاد ہوتے ہیں۔ تین لفظ انسان، زندگی اور موت بہت بڑا فلسفہ ہے، اور الفلاسفہ، دانشور، صوفی اور رشی کا ان تینوں لفظوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہی تین لفظ انسان کو مجبور کر دے کہ وہ صرف مرنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا، کوئی راز ہے جو عیاں نہیں۔ یہی جستجو انسان کو اپنے اندر ڈبکی لگانے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ موت انہیں انسان کو مرنے سے پہلے شکنے پر مجبور کیا، لیکن مجبور صرف وہی ہوتے ہیں جنہیں اپنی موت دکھائی دیتی ہے۔ باغیوں کے لیے موت صرف ایک چھوٹا لفظ ہے، ہر انسان کے تہہ کی سمیں بھرنا ہے، لیکن انسان بڑا بولا ہے کہ وہ سب میں خود کو شامل ہی نہیں کرتا۔ اسے یہی لگتا ہے کہ دوسرے مریں گے مجھے اور میرے اہل عیال کو چھوڑ کر، لیکن اس کا یہ برم تب ٹوٹ جاتا ہے جب اس کا کوئی اپنا مر جاتا ہے، پھر وہ روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے۔ اگر موت اس کو کامل یقین ہو تو اس پر رونے کا کوئی زواج نہیں بنتا۔ دراصل اس نے کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا تھا
کہ میرا قریبی بھی مر جائے گا۔ جنید بخاری کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کو دھچکا لگا، لیکن دوسرے عالم ہے، ان کو سمجھ آ گیا کہ جو مرا ہے وہ بھی تو مر ہی جانے والا تھا۔ پھر وہ رب کی رضا کے ساتھ راضی ہو گئے۔ رب کی رضا کے ساتھ تبھی راضی ہو سکتے ہیں جب ہم حقیقت کو حقیقت کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں۔ صوفیہ کرام مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، اور مرنے سے پہلے مر جانا زندگی میں جی اٹھنے کا دوسرا نام ہے۔ انسان کے دو جنم ہوتے ہیں، ایک جنم ماں کے بدن سے ہوتا ہے اور دوسرا جنم جب وہ جیتے جی اپنی موت کو دیکھ لیتا ہے۔ مرنے سے پہلے مر جانا انسان کا دوسرا جنم ہے۔ پھر اس کی زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ زندگی کا دروازہ ہے۔ جسے ہی انسان موت کے وادی میں چھلانگ لگاتا ہے تو وہ زندگی کو پا لیتا ہے۔ وہ تو دشمن نہیں ہے، یہ دوست ہے اور موت نہیں۔ اگر موت نہ ہوتی تو یہ زمین انسان کو تو جہنم ہی نہ دے پاتی۔ موت اپنے دامن میں زندگی کے بے پناہ سمندر کو چھپائے ہوئے ہے اور ہم موت سے ہی ڈرتے رہتے ہیں، اور تبھی تو ہم زندگی سے غافل رہ جاتے ہیں، کیونکہ موت سے ڈرنے والا شخص زندگی سے ڈرتا ہے۔ زندگی کی تمنا ہے تو موت کے دامن میں خود حسن ہونا پڑے گا، ورنہ زندگی کا گویا نایاب ہاتھ نہیں آ سکتا۔ موت جیسا حقیقت، اس کے پیچھے بہت بڑا گہرا راز ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم موت کے بارے میں سنتے اور جانتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارا شعور اتنا پختہ نہیں ہوتا، شعور یہ نہیں سمجھ پاتا کہ مرنا کیا ہوتا ہے اور مر جانے کا مطلب کیا ہے۔ پھر جوان ہونے اور شعور کے پختہ ہونے تک بار بار ہمارا اس موت کے عالم سے واسطہ پڑتا ہے، اور یوں ہمارا دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ عمل اتنی بار ہمارے سامنے دہرایا جاتا ہے کہ ہم پر موت کا اثر ہی نہیں ہوتا، اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ دوسرے مریں گے، دوسرے مریں گے، میں تو ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ انسان کی ہر بیماری کی جڑ اس کا اپنا دماغ ہے۔ دماغ کبھی ماضی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو کبھی مستقبل کے خوابوں میں اونچا ہوا ہے، کبھی انا انسان کے شعور پر غالب ہے، کبھی انسان بے ہوشی انسان کو اس زندگی سے منتحک کیے ہوئے ہے۔ دماغ سے نجات ہر بیماری سے نجات ہے۔ دماغ سے نجات کا مطلب یہ ہے بے ہوشی سے نجات، انا سے نجات، اور یہ نجات آپ بنا کسی رہنما کے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب رہنما کی طرح آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلتی ہے اور آپ کو تمام بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ اس کتاب میں عرفان کے اصول پر بہت زور دیا گیا ہے، کیونکہ عرفان کے بغیر انسان نہ خود کو جان پاتا ہے اور نہ اپنے خالق کو، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر انسان نے خود کو جان لیا تو خالق کو بھی جان لیا، کیونکہ خالق انسان قریب ہے۔ یہ کتاب تصوف کی کتابوں میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل کتاب ہے۔ یہ کتاب انسان کی کمزوریوں اور بیماریوں کو انسان کے سامنے لاتی ہے تاکہ انسان اپنی کمزوریوں کو دیکھ سکے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی کتاب آپ کو عرفان نہیں دے سکتی، کیونکہ کتابیں منزل کا پتہ بتاتی ہیں، کتاب منزل کا راستہ دکھاتی ہے، چلنا آپ کو خود پڑتا ہے، اور اگر آپ چلیں گے تو پہنچ جائیں گے۔ حکار ٹولے بھی اسی منزل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کو تو بھی وہ اس منزل کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ کبھی وہ تمہارے دکھوں سے پردہ اٹھاتا ہے، تمہیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم جس دنیا میں جی رہے ہو وہ کتنی مصیبتوں اور دکھوں سے بری ہوئی ہے۔ تو وہ کبھی اپنی دنیا کے بارے میں اشارہ دیتا ہے کہ دیکھو میں جس دنیا میں ہوں یہاں پر کتنا سکون اور کتنا اطمینان ہے۔ تبھی وہ آپ کو قائل کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی وہ آپ کو پریشان کرتا ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس
اس سے پہلے کہ موت تم سے یہ زندگی اور یہ جسم چھین لے، تم پہلے ہی اس جسم اور زندگی کو موت کے حوالے کر دو۔ اور یہ طریقہ صوفیہ اور اولیاء کا طریقہ ہے، یہ طریقہ دانشوروں کا طریقہ ہے، یہ اہل نظر کا طریقہ ہے۔ جو چیز موت چھین لے گی اسے وہ پہلے ہی موت کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یوں وہ زندگی کو زندگی کی طرح جیتے ہیں۔ تم بھی اگر زندگی کو زندگی کی طرح جینا چاہتے ہو تو پھر اکارا ٹولے کی بات کو لگا کر سنو۔ اگر تم موت سے خوف زدہ ہو، اگر تم دکھوں سے تنگ آ چکے ہو، اگر زندگی تمہیں بوجھ لگتی ہے، اگر تم خودکشی کا سوچتے ہو، اگر تم ڈپریشن کے مریض ہو، اگر تم پریشان حال ہو، اگر تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے، اگر تمہیں زندگی کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا، اگر تم ہر چیز سے بزدر ہو چکے ہو، تو پھر اٹھو، اس کتاب کو پڑھو، کسی پرسکون جگہ کی تلاش میں ساتھ میں کھانے پینے کی کچھ پسندیدہ چیزیں لے لو اور کتاب کو پڑھنا شروع کر دو۔ دھیرے دھیرے تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہاری ہستی کے بند دروازے کھلنے لگے ہیں، اور اگر ٹولے تمہیں ایک نئی دنیا میں خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔